دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہیکل ویل نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس نبی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام اور توریت میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے میں ماہر تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے دیوتا کی تصویریں جگہ جگہ بنا رکھی تھی۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ نیز یہ لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، اور اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا۔ یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو بھی آزاد کرنے کا حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ یہ بات سن کر بادشاہ غضبناک ہو گیا، لہٰذا آپ نینوا کے لوگوں کے پاس گئے اور ان کو توحید کی دعوت دی۔ لیکن نینوا کے لوگوں نے بھی آپ کی دعوت توحید کو جھٹلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ جب ان کی قوم کی سرکشی انتہائی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو آگاہ کیا کہ اگر تم لوگوں نے 3 دن میں بت پرستی اور کفر و شرک کو نہ چھوڑا تو اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ بستی والوں نے آپ کا پھر بھی یقین نہ کیا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام رات بستی میں گزاریں گے تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو جان لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو سیاہ دھوئیں کی شکل میں قوم پر عذاب آ گیا۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر اشوریوں نے جب توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ پورے دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی، لیکن اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے نکالا نہیں جائے گا تب تک نجات نہیں ملے گی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور 3 مرتبہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لہٰذا مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ ان پر 3 اندھیرے کٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں یہ الفاظ کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو اگل دے، تو مچھلی نے سمندر کے کنارے آپ کو اگل دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور خشکی میں ناتواں حالت میں ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس نے آپ پر سایہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو صبح و شام جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے نیچے جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں ڈھونڈتے ہوئے اس جگہ آ پہنچی تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کر لی۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔